إلا ففرج الله همه ولا مغموم إلا فكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب القعبة صلوات. صلوات کا پڑھنا عظیم ثواب ہے، بلند تر صلوات پڑھنا. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. بلند تر صلوات پڑھنا. ممبر حسینی میں تشریف لاتے ہیں علامہ مولانا حیدر رضا قدیری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے ظہور امام زمانہ پڑھیے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل ومعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا ببلاء العلیم وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلیم او ابقى عیوننا فی غم العلیم. الصلاة والسلام علی النبی والعلی وزوجة العلی وبنات العلی واولاد العلی وشیعت العلی ونسار العلی. اما بعد فقد قال الہ العلی. بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بلند تر صلوات. دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا کریم اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومنین و مومنات اپنے دلوں میں آرزویں لے کر حسرتیں لے کر آئے ہیں، حسین کی پاک اماں اپنے دربار سے کسی کو خالی واپس نہ کرے. میرے مالک جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے مالک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں صدقہ بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا میرے مولا انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو اپنے وقت کے امام زمانہ کی معرفت عطا فرما. مولا کریم ہمیں اپنے وقت کے امام زمانہ کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہنے کی توفیق عطا فرما. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں. بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآل. پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآل. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآل. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. کل ہم نے کوشش کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی آمد پڑھی جائے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، چند جملے آپ کو ہدیہ کر کے اجازت دوں گا. درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات.
کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آل محمد کے بعد ہی آدم علیہ السلام بنے، ٹھیک ہے، کتابیں کہتی ہیں جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنا کے 40 سال تک ویسے ہی پڑا رہنے دیا، 40 سال تک، کہیں پہ 40,000 سال تک جناب آدم علیہ السلام کو پڑا رہنے دیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا رہا یہاں تک کہ جب وہ کھنکھناتا ہوا بن گیا، کتابیں کہتی ہیں اللہ نے اس میں اس وقت روح پھونکی کہ جب وہ سلسلال ہو گیا، یعنی وہ مڑنے کی شکل میں ہو گیا، یعنی جھکنے کی شکل میں ہو گیا۔ کتابیں کہتی ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، اور روح جب پھونکی تو آدم علیہ السلام کے سر سے روح داخل ہوئی، اہل سنت کی روایت کے مطابق جب سر سے روح داخل ہوئی، کتابیں کہتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھول کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جو زیارت کی وہ اہل بیت کے ناموں کی زیارت تھی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نور کی زیارت، نور کی زیارت، اچھا نور کی زیارت، بابا جی فرماتے ہیں نور کی زیارت کی، چلے ہم پھر نور کی زیارت۔ جی کتابیں کہتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے وحدت حجاب پہ 5 نام لکھے دیکھے، نور اتنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا کہ نور کتنا ہے۔ چلے میں نور ہی پڑھ دیتا ہوں، اب نور پڑھتے ہیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بابا جی نور پڑھتے ہیں، آپ کو سبق سناتے ہیں۔ کتابیں کہتی 5 نام لکھے دیکھے، اب جب 5 نام لکھے دیکھے تو جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف دیکھ کے کہا یا خدا یہ جو وحدت حجاب پہ نام لکھے ہیں نوروں کے، یہ کون کون سا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ محمد وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے خلق کیا گیا ہے، یہ محمد مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے خلق کیا گیا ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام کا نام، جناب سیدہ کا نام، امام حسن اور امام حسین کا نام، پنجتن کا تعارف کروا کے اب جناب آدم علیہ السلام میں پوری روح آ گئی۔ کتابیں کہتی ہاتھ بھی ہل رہے تھے، چہرہ بھی ہل رہا تھا، زبان بھی بول رہی تھی، وجود کے پورے اعضاء بول رہے تھے، وجود کی ہر چیز بول رہی تھی۔ پوچھا گیا سرکار کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بھی کوئی آدم تھا؟ سرکار فرماتے اس آدم سے پہلے 10 لاکھ آدم تھے۔ کہا اس آدم سے پہلے جو 10 لاکھ آدم تھے اس کا قد تو 60 گز ہے، زیادہ سے زیادہ 80 گز ہے، مولا یہ جو 10 لاکھ آدم تھے یہ کون تھے؟ آپ نے نور کا ذکر تو پھر میں تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں۔ اب مولا فرماتے ہیں ان میں سے 10 لاکھ آدموں میں سے اگر ایک آدم کو زمین آسمان میں رکھ دیا جائے تو کائنات ختم ہو جاتی، یعنی اتنے بڑے بڑے آدم اللہ نے خلق کیے، ٹھیک ہے۔ اب آدم تو بن گئے، تو آدم علیہ السلام بنانے سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان چاروں کو اللہ نے حکم دیا، کہا کہ زمین سے جا کے مٹی لے کے آؤ۔ کیا لے کے آؤ؟ مٹی لے کے آؤ۔ کیا بنانا ہے جی؟ اللہ نے کہا کہ میں نے آدم بنانا ہے، مٹی لے کے آؤ۔ کتابیں کہتی ہیں ایک ایک فرشتہ زمین پہ آتا رہا۔ بابا جی تائید کیجئے گا بابا جی، ایک فرشتہ زمین پہ آیا، حضرت جبرائیل، جبرائیل نے مٹی اٹھانے کی کوشش کی، مٹی نے انکار کر دیا، مٹی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جبریل کہتے کیوں؟ انہوں نے کہا تجھے خدا کا واسطہ مجھے ساتھ مت لے کے جانا، اس لیے کہ میری مٹی سے آدم کا پتلا بننا ہے۔ مٹی نے جانے سے انکار کر دیا۔ کتاب کا نام ہے تفسیر معارف القرآن، محمد تقی عثمانی کی، جو محمد تقی عثمانی اس وقت زندہ ہے، ان کے بعد محمد شفیع عثمانی جو پاکستان کے مفتی اعظم رہ چکے ہیں، میرے پاس پڑی ہوئی تھی کتاب، یہ کتاب جلد نمبر 1 ہے، اس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب مٹی اٹھائی جبریل نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے نہ لے کے جا، اس لیے کہ اس آدم نے بڑے ظلم کر رہے ہیں اور وہ سارے ظلم مجھ پہ ہی آنے ہیں، میں نے نہیں جانا۔ اللہ کا واسطہ دیا، جبریل واپس، میکائیل آئے، میکائیل واپس، پھر جناب اسرافیل آئے، اسرافیل بھی واپس چلے گئے، اب آئے ملک الموت۔
اب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے اور زمین میں وہی کام کیا. اس نے پھر وہی کہا. اس نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے وہاں مت لے کے جا، اس لیے کہ مجھ سے آدم، میری مٹی سے آدم بننا ہے. تو آدم نے بڑے ظلم کرنے ہیں، تو یہ جو ظلم ہوں گے یہ مجھی پر آئیں گے، تو مجھے ساتھ مت لے کے چل. تو جناب اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے، تو نے اللہ کا واسطہ دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اب میں حکم مانوں کہ واسطہ مانوں؟ کتابیں کہتی ہیں اب اس وقت جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زری پاک ہے، جو قبر پاک ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. کتابیں کہتی ہیں اسی جگہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی. وہ مٹی اٹھا کے حضرت اسرائیل علیہ السلام لے گئے. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. آدم بن گیا، میں نے ابھی پڑھا ہے. آدم بن گیا. آدم نے 5 نام لکھے دیکھے، ان ناموں کا اقرار کیا. اب آدم کا وجود آ گیا. جب وجود ملا اللہ نے پوری کائنات میں دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا. زمین تھی یا آسمان تھا، زمین تھی یا آسمان تھا. کھانے کی چیزیں تو بن گئی تھی کیونکہ آدم ہے ضرورت مند، پانی ہے ضرورت. اللہ نے ضرورتوں کو پہلے خلق کر دیا، ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا. اب آدم بن گئے، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. اب اللہ نے کہا کہ یہ اکیلا ہے، کیوں نہ اس کی دوئی کی جائے. اب جو کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا آپریشن ہوا، میرے ساتھ ساتھ بولے نا خدا کی قسم. آدم کا کیا ہوا؟ کہندے جی آدم علیہ السلام دی پسلی دے وچوں جناب حوا نو کڈیا گیا. حدیث معصوم یہ نہیں ہے، معصوم کے ہاں یہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آدم کی پسلی میں سے جناب حوا نکلتی تو وہ جناب آدم کی بیٹی ہوتی، زوجہ نہیں. میرے ساتھ ساتھ بولے آپ، سن رہے آپ؟ کتابیں کہتی ہیں حضرت آدم کو جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آدم کی بچی ہوئی خاک سے، بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے حوا کو خلق کیا. ایسا ہے مرشد کہ نہیں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے. حوا کی بچی ہوئی مٹی، آدم کی بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے کس کو خلق کیا؟ جناب حوا سلام اللہ علیہ کو. اب دونوں کا بن گیا جوڑا. اللہ نے کہا جبریل، کہا جی رب جلیل. بھائی بلند تر صلوات پڑھیں ذرا. شعر تو کسی اور پہ لکھا گیا لیکن یہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. تو میں کوئی بات ہدیہ کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. ہاں، میں اس استاد محترم کا شاگرد ہوں، خدا کی قسم. اگر آپ میرے استاد محترم کی ویڈیوز دیکھیں تو بندے داد دے دے کے تھک جاتے ہیں. وہ ایسی خطابت کرتے ہیں، علامہ ڈاکٹر تنویر عباس قدیری صاحب. تو میں نے وہ سٹائل بالکل نہیں اپنایا. میں بالکل آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں. آدم بن گئے، حوا بن گئی. اللہ نے کہا جبریل، کہا جی رب جلیل. کہا آدم کو جا کے کہو کہ جناب حوا کو پیغام عقد دے. جناب آدم علیہ السلام نے کہا کہ حوا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کی کہنا سی، دوجا بندہ کوئی ہے نہیں سی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. اب جناب حوا نے قبول کر لیا. اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل، کہا جی رب جلیل. کہا آدم اور حوا کا نکاح پڑھو، یعنی خطبہ عقد پڑھو. اب رکھیے مولوی کے سر پہ قرآن اور اسے کہیے کہ تجھے اس قرآن کی قسم ہے، ایمان سے بتا، حلال زادہ بن کے بتا کہ جبریل نے خطبہ کون سا پڑھا تھا. ہمارے آپ کے، میرا بھی نکاح ہوا ہے آج سے 7 سال پہلے، اور مجھے ولایت کا اقرار کروایا گیا، مجھ سے کلمہ توحید، کلمہ رسالت پڑھوایا گیا. اب یہ آدم علیہ السلام تراب سے بنا ہے، بابا جی مٹی سے بنا ہے. اب اس کا نکاح کس نے پڑھا؟ جبریل نے. تو پوچھئے کہ جبریل نے نکاح میں کیا پڑھا؟ نعرہ حیدری. جبریل نے نکاح میں کیا پڑھا؟ چلیں میں بس آخری جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا انہوں نے بھی پڑھنا ہے نا، کوئی بات نہیں.
کتابیں کہتی جناب جبریل علیہ السلام نے نکاح پڑھ دیا. نکاح پڑھنے کے بعد اللہ نے کہا جبریل, کہا جی رب جلیل, کہا پوری کائنات کو میں نے قانون دینا ہے, اس لیے کہ جب نکاح ہوتا ہے تب تک بیوی حلال نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر حق مہر ادا نہ کر دے. حق مہر ادا کریں گے تب ہی بیوی حلال ہوگی. بھائی نکاح پڑھا گیا ہے. کتابیں کہتی جناب جبریل کہتے آدم علیہ السلام اللہ نے کہا ہے آپ کا نکاح ہو گیا ہے, کہا جی, تو کہا کہ پھر آپ حق مہر ادا کیجئے. آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے, کہا یا خدا ابھی تک میں نے کوئی کمائی نہیں کی, کوئی ذریعہ معاش نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, پہلا مرد میں آدم ہوں, پہلی عورت جناب حوا ہے, میں حق مہر کہاں سے دوں؟ حیدری. اللہ نے کہا کہ آدم حق مہر ضروری ہے اس لیے کہ حوا تجھ پہ حلال ہو جائے گی, پہلا انسان تو ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو یا خدا یہ بھی تو بتا دیجئے کہ حق مہر ادا کیا کروں. اب جو بندے صلوات بلند آواز سے نہیں پڑھتے وہ سر اٹھائے اور بات سنے غدیری کی. کتابیں کہتی ہیں جناب آدم علیہ السلام نے جب کہا نا یا خدا میرے پاس دینے کے لیے حق مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نے کہا آدم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, 14 مرتبہ آل محمد کی ذات پہ درود پڑھو. پہلے نکاح کو حلال کرنے کے لیے 14 مرتبہ آل محمد کی ذات پہ درود پڑھا گیا. اللہم صلی اللہ. خدا کی قسم اب یہ کام اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ پیسے بھی دے سکتا تھا, درہم و دینار بھی دے سکتا تھا, کائنات بھی دے سکتا. پہلا آدم ہے بھائی, سب کا باپ ہے, 960 سال عمر ہے, ہماری زیادہ سے زیادہ, میرے دادا جان کی 80 سال, ابو کی 43 سال, اب میری پتہ نہیں کتنی ہوگی. غور فرمائیے, کتابیں کہتی ہیں 960 سال کی عمر جس نے پائی نا آدم علیہ السلام نے, اس نے 14 مرتبہ آل محمد کی ذات پہ درود پڑھا. اور اللہ نے درود ہی کیوں کہا؟ میں پہلے بھی بابا جی سبق سنا چکا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں. ان اللہ, بے شک اللہ. بابا جی آپ تو استاد محترم رہ چکے ہیں. الف ہے, الف کے نیچے زیر ہے, الف کے ساتھ نون ہے, نون کے اوپر شد ہے, شد کے اوپر زبر ہے, فتح کسرہ, ایسے ہے کہ نہیں؟ اس میں ہے اننا, اننا یعنی دبا کے پڑھنا, اننا, اننا, آگے اللہ نے اللہ لکھا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کہتا ہے بے شک, ان اللہ وملائکتہ یصلون, بے شک اللہ, وملائکتہ, اور اللہ کے ساتھ مل کے فرشتے, ان اللہ وملائکتہ, بے شک اللہ. اب اللہ کے ساتھ خالی اللہ نہیں ہے, اللہ کے ساتھ مل کے فرشتے یصلون علی النبی, کیا کرتے ہیں؟ محمد اور محمد کی آل پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی درود پڑھو. اچھا درود ہے کیا؟ درود رحمت ہے. درود بھائی میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, کوئی موبائل کھولے اور لغت کی کتابیں کھولے اور دیکھے کہ صلوات کے معنی کیا ہے. بلند تر صلوات پڑھیں. بابا جی بس آپ کی دعا ملے. اللہ نے کہا بے شک میں اور میرے ساتھ مل کے فرشتے کیا کرتے ہیں یا خدا؟ اللہ نے کہا بے شک میں, یقیناً میں اللہ, 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 ان اللہ, اللہ کہتا ہے بے شک میں اللہ, میرے ساتھ مل کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی پر درود پڑھتے ہیں. اب پوچھا گیا یہ درود کیا ہے؟ کہا یہ درود سجدہ ہے. سلو کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. سلو کا معنی سجدہ, سلو کا معنی سلام, سلو کا معنی نماز, سلو کا معنی قیام. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. خیر
یا علی ندامت آنکھ میں ہوتی ہے اور چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے، اور کربل سے لے کر گجرا والے تک سب یہی سمجھیں کہ آل محمد سے جو الجھے وہ پکا دہشت گرد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک میں میرے ساتھ مل کے فرشتے، اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے درود پڑھتے ہیں، کس پہ؟ نبی پہ، نبی کی آل پہ۔ اللہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ زبان نہیں رکھتا لیکن درود پڑھ رہا ہے، کوئی کام نہیں اللہ کرتا لیکن درود پڑھ رہا ہے۔ صلو سجدہ، کوئی میرے ساتھ بولے، چلیں سجدہ بعد میں کر لیں گے، پہلے نماز، صلو نماز، صلاۃ نماز ہے نا، صلاۃ نماز ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ آپ پورا کریں گے جملہ بابا جی مرشد؟ اللہ تو قرآن میں آل محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، سر اٹھائیے۔ اللہ قرآن میں آل محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور تعریف بیان کر کے اللہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں اور میرے ساتھ مل کے فرشتے ایک کام کرتے ہیں، یا نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں یا آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت۔ دو ہی کام کیتے ہیں اللہ نے۔ تبت یدا ابی لہب، اللہ نے کہا ٹوٹ جان، برباد ہو جائے۔ برباد پتا میں باہر جاواں کو چار بندے میرے ہتھی پہ جان تو میں کچھ نہ کر سکاں تو میں کہنا تیرا بیڑا گرکی ہو جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ بھائی کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ۔ اللہ نے اتنی محبت اتنی مودت آل محمد سے کی ہے۔ کل میں یہاں پہ سن رہا تھا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو مچھلی سے مماثلت دی ہے، مچھلی مخلوق ہے، آل محمد خالق ہے۔ ممبر پہ پڑھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہاں سے وہ بیان کرے کہ پتہ چلے کیا بیان ہو رہا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کون ہے؟ یہ خالق ہے۔ آپ نے مولا کا فرمان نہیں سنا، مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہم 14 کو بنایا، ہم 14 نے پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم کائنات کے خالق ہیں۔ مالک تے نوکر جو بڑا فرق ہوندا جی۔ نعرہ حیدری۔ اللہ کہتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، نبی کی آل کی۔ اگر اللہ نماز میں آل محمد کا ذکر کرے تو تجھے اللہ پہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر علی کی ولایت والا شہادت ثالثہ میں علی ولی اللہ پڑھے، چلو نعرہ حیدری، پریشانی ہوتی نا۔ اللہ پڑھتا پیا کوئی ٹینشن نہیں، اللہ پڑھتا پیا نا۔ اگر بندہ پڑھے، اگر بندہ بندے کا پتر ہے تو اسے چاہیے کہ نماز میں ولایت علی کو پڑھے، اس لیے کہ تاجدار ولایت کے چھٹے سردار فرماتے ہیں کتاب کا نام ہے شہادت ثالثہ، کتاب کا نام ہے مشارق انوار الیقین، کتاب کا نام ہے آل رسول پیر سید خضر حسین چشتی اہل سنت کے عالم۔ وہ دوسری جلد میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 6ویں امام کا فرمان ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا فرماتے ہیں معاویہ سے، جو مولا کا صحابی تھا، معاویہ سے فرما رہے کہ معاویہ سنو، پوری کائنات میں جب بھی کوئی عبادت کرنے کو جائے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہے، پھر محمد رسول اللہ کہے۔ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد واجب نہیں اوجب ہے کہے علی ولی اللہ۔ اس لیے کہ یا علی، اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ ولایت ہے۔ اگر کسی کو تبخیر ہو تو وہ مجھ سے دلیل لینے کے لیے آ جائے، میں کتابوں کے انبار لگانے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی قسم میں تجھے بتاؤں علی ولی اللہ کہاں کہاں لکھا ہے، اور شیعہ کی کتاب سے نہیں، اہل سنت کی کتاب سے۔ اہل سنت آل رسول میں جناب پیر سید خضر حسین چشتی فرماتے ہیں کہ جنت ہے، جنت ہے، جنت کے باہر ایک دروازہ ہے، دروازے پہ ایک کنڈی ہے، جب کنڈی کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آتی، یا علی یا علی یا علی کی آواز آتی ہے۔ یہ بھی جنت کا دروازے کی کنڈی ہے۔ اب کتابیں کہتی ہیں جنت کے دروازے پہ، اب کسی کے گھر جائیں آپ، اس بارگاہ کے باہر دیکھیں شہدائے کربلا، اس بارگاہ کا نام ہے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو جنت میں جانے سے پہلے دروازے کو دیکھو گے،
دروازے کے سائڈ پہ ایک نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے، وہاں پہ گھر کا نمبر بھی ہوتا ہے، صاحب خانہ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب پہلے امام سے لے کر 14ویں معصوم تک کا فرمان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جنت کی نمبر پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے دروازے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون، 2 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئیے تیسرا، کتابیں کہتی ہیں اللہ نے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خلق کیا، اسرافیل کو پر دیے، جب پر دیے تو پرواز کرتا کرتا تھک جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، خدا سے کہا یا خدا مجھے کوئی ایسی طاقت عطا فرما تاکہ میں تیری کائنات میں گھوم سکوں۔ اللہ نے فرمایا اسرافیل آج سے میں تیری پیشانی پہ علی ولی اللہ لکھنے لگا ہوں۔ یہاں پہ ہوا میں بات کرنے کا غدیر یاد ہی نہیں ہے۔ کتابیں کہتی ہیں جناب جبریل کے دونوں پروں کے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ انہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے آتے ہیں۔ کتابیں کہتی ہیں اللہ نے کائنات خلق کرنے سے پہلے جب لوح کو بنایا تو لوح کے 4 کونے بنائے، لوح کے 4 کونے بنائے، 4 کونے، اور چاروں کونوں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی۔ اب کتابیں کہتی ہیں جب اللہ نے سورج کو بنایا، میں اللہ ہی کہوں گا نا، میں اللہ ہی کہوں گا۔ کتابیں کہتی جب اللہ نے سورج کو بنایا نا تو سورج تپش دے رہا تھا، آگ نکال رہا تھا۔ اللہ نے سورج سے کہا سورج، کہا جی یا خدا، کہا تو نے میری مخلوق کو دینی ہے روشنی، میں نے مٹی سے بنانا ہے آدم، میں نے مٹی سے بنانا ہے آدم، تیری تپش اتنی ہونی چاہیے کہ آدم برداشت کر سکے۔ تو سورج نے بے بس ہو کے کہا یا خدا مجھ میں طاقت نہیں ہے اتنی کہ میں خود کو ٹھنڈا بھی رکھوں اور گرم بھی رکھوں۔ اللہ نے کہا کہ تجھے 2 موسم دینے کے لیے میں تجھ میں ولایت علی کو داخل کر رہا ہوں۔ اچھا چلے جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آجے بھائی بابا جی بلند کر صلوات۔ جو مومن بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ قدرت کے معجزات کا انداز ایک ہے، اسلام اور